ہم یہاں 10 دن سے 10 راتوں سے بیٹھے ہیں. ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، اور ہم نے ایک طویل جدوجہد کی ہے. ہم کئی برس سے مسلسل شہر کراچی میں کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں میں تمام لسانی اکائیاں موجود ہیں. تمام رہنے والے، پورے ملک کے رہنے والے یہاں بستے ہیں، پورے صوبے کے رہنے والے یہاں بستے ہیں. ہماری آواز سب کی آواز ہے، اور ہم کبھی بھی انسانوں کو تقسیم کرنے کی کسی بھی سیاسی جو چالیں ہوتی ہیں یا عمل ہوتا ہے اس کو پسند نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے، ایک اصولی تحریک ہے، سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اس دھرنے میں بھی الحمدللہ پورا منی پاکستان ہے. سب جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگوں کی ہمت اور استقامت ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ ناصر حسین شاہ صاحب، ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے. مرتضی وہاب صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جناب وقار مہدی صاحب بھی ہیں، اور ہمارے اور اس موقع پہ میں خاص طور پر خیر مقدم کروں گا جناب طارق حسن صاحب کا. طارق حسن صاحب پاکستان مسلم لیگ قاف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا شاید ایسا تعارف ہے کہ جو ایک الگ تعارف ہے. ظاہر ان کی جماعت ہے، ان کی پارٹی ہے، اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، صدر سندھ کے صدر ہیں، اور ان کے ہاں یہ والے صدر جو ہے پاورفل صدر ہیں. تو ان کی پارٹی کے یہ بہت اہم آدمی ہیں. لیکن ان کا جو اصل تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعمت اللہ خان بابا کراچی کے وہ نائب ناظم تھے کہ جن کو نعمت صاحب اپنا 8واں بیٹا کہتے تھے، اور وہ آخر وقت تک دونوں ایک دوسرے کی عزت اور تکریم، وہ شفقت فرماتے تھے، یہ ان کی عزت کرتے تھے، اور بہترین طریقے سے اس شہر کا نظام چلا تھا. انہوں نے مجھے فون بھی کیا تھا کہ اگر میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں تو میں اس میں حاضر ہوں. میں نے ہمیشہ طارق بھائی کی عزت کی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے یہ بڑے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے بہت محبت کے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ تمام دوستوں کے ساتھ رابطے رکھے ہیں. تو ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ یہاں تشریف فرمائیں. میں ناصر حسین شاہ صاحب اور مرتضی وہاب صاحب اور وقار مہدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں. اور بات وہی ہے کہ یہ پہلے آتے تو پہلے بات ہوتی، یہ آج آئے ہیں تو آج بات ہو رہی ہے، اور ان سے بات ہوتی رہے گی. اور بہرحال میں چاہوں گا کہ ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس پر جو شاہ صاحب کا موقف ہے وہ بھی سامنے آ جائے، اور پھر ہم بھی اپنی کوئی بات کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آپ سے خطاب فرمائیں. اور میں ایک بات کی ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا. جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے. ہم اصولی اختلاف کرتے ہیں، سیاسی اختلاف کرتے ہیں، جو چیز ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو بوانگ دہل کہتے ہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ سے ایک وزاداری ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ یہ رہے گی کہ ہم اپنے مہمانوں کی تکریم بھی کریں گے، ان کی بات بھی سنیں گے. اور ہمارے کسی طرز عمل سے اس بات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کے طریقہ کار اور اس کی وزاداری میں کوئی بھی تبدیلی آئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کی بات سنیں، آپ نعرے لگائیں، لیکن جب بات شروع ہو تو پھر اس کے بعد ان کی بات سنیں، پھر انشاءاللہ ہم بھی بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قابل عزت و احترام حافظ نعیم صاحب اور جماعت اسلامی سے جی سینئر سب یہاں پہ جو موجود ہیں، وقار مہدی صاحب، مرتضی صاحب، اور سب بھی یہاں پہ جو تشریف فرما ہیں، میری قابل عزت و احترام بہنیں اور بھائی، بزرگ، بچے، سب کو السلام علیکم. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر ہم حاضر ہوئے ہیں. میری پہلے بھی بات ہوئی تھی حافظ صاحب سے بھی اور رشید بھائی سے بھی کہ اس سلسلے میں آنا تھا ہمیں، لیکن وہاں پہ لاہور میں پولیٹیکلی طور پر کافی ہماری سی سی کی میٹنگ اور دیگر
تھی تو اس وجہ سے کچھ ڈیلے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو پہلے دن ہی آنا چاہ رہے تھے۔ اور اب بھی ہماری جو بات ہوئی ہے یہاں پہ جو ایشوز تھے، ہم ادارہ نور حق بھی تشریف لائے، سب لوگ آئے تھے، سعید غنی اور سب لوگ ہم گئے تھے وہاں پہ، اور جو چیزیں ہوئیں ان میں پھر کچھ ہم چینج بھی کی ہیں، ترامیم بھی کی ہیں اس میٹنگ کے بعد۔ لیکن اب جو ہماری بات ہوئی ہے اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے ہم نے کہ وہ ڈیلی بیس پہ میٹنگ کریں گے آپس میں، تاکہ کسی منطقی انجام تک پہنچے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے۔ میں نے تو ہم سب نے مل کر گزارش کی حافظ صاحب سے، رشید بھائی سے، مسلم بھائی سے، سب سے جو ہمارے سینئرز یہاں پہ ہیں، کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بہت سارے جو پوائنٹ ہیں آپ کے وہ ہم اس میں شامل کریں گے۔ جو یہ ایس ایل جی او ہے نیا جو بنایا ہے اس میں مزید ترامیم کریں گے، اور یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ موسم کی سختی کی جو ہے اس وقت بہت ٹھنڈ بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، تو اگر مؤخر کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ لیکن بات یہی ہوئی ہے کہ اس کے بعد جو ہوں گی ہماری میٹنگ اس کے بعد ہوگا، لیکن ہم نے اپنے طور پر یہ استدعا، یہ عرض، یہ گزارش، یہ ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھتی ہیں، بزرگ بھی یہاں پہ ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو اس وجہ سے ہماری یہ گزارش تھی کہ دھرنے کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیا جائے اور ہم جلدی کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ لیکن یہ جو اس بات کا تو بالکل میں یقین دلاتا ہوں کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو، اور پہلے بھی جو ترامیم ہوئی ہیں، جو ہم لوگ آئے تھے ادارہ نور حق پہ سب لوگ، اس کے بعد ہم نے کافی چینجنگ کی ہیں، اور مزید بھی جو ہے اس میں ترامیم کریں گے اور بہتری لائیں گے، کیونکہ یہ جو قانون ہے، یہ جو قوانین ہم نے پاس کیے ہیں، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو۔ اور ہم نے اپنے طور پر تو جو 2013 کا ایس ایل جی او تھا اس کو بہت زیادہ مزید بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اپنے تئیں، جو ہم سمجھتے تھے، ظاہر ہے آپ اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن اب بھی جو آپ کی طرف ہوں گی سجیشنز ان کو اس میں شامل کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ بہتری ہو۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ پورے صوبے میں بہتری ہو، خوشحالی ہو، جو میرے چیئرمین کا ویژن ہے ترقی کا، اور یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یا جو منتخب لوگ آئیں گے ان کو مزید با اختیار کرنے کا۔ تو یہی گزارشات تھیں جن کے تحت ہم لوگ حاضر ہوئے۔ اب میں حافظ صاحب سے کہوں گا کہ وہ کریں، اور جو ہماری ریکویسٹ ہے اس کو بھی ضرور مد نظر رکھیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کے خیال میں اس دھرنے کو ختم کر دیا جائے؟ اتنی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے، اس جدوجہد کے لیے تو میں نعرہ لگاتا ہوں، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، تعلیمی اداروں میں، مسجد میں، محرابوں میں، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز
जद्दोजहद जो हम कर रहे हैं, ये तशरीफ रखें। अब आप खामोशी से सुने, खामोशी से, खामोश खामोश। खामोश खामोश। अब आप खामोश हो जाए, नारे मैंने लगा दिए ना, अब खामोश हो जाए। जनाब अली, बोलने दें, बोलने दें, बोलने दें, बोलने दें। बैठ गए, बैठ गए। बस आ गई बात, आ गई, बैठ गए। अच्छा हेलो। अच्छा भाईजान, बात यह है कि हमारी मीटिंग हुई है, ये हमारे मेहमान हैं, ये माइक भी काम नहीं कर रहा, बात ही नहीं सुनना चाह रहे। अच्छा भाई सुने, ये तशरीफ लाए, इनसे हमारी बातचीत हुई है और हमने इनसे यही अर्ज किया कि हम तो पहले भी आपको ये बात बता रहे थे कि 2013 का भी कानून वो कानून है कि जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो ले ली गई थी मेयर के इख्तियारात से, या जो लोकल बॉडीज है या बल्दियाती हुकूमत है उसके इख्तियारात से। हमने जो तजावीज़ दी थी, यानी जब ये बिल नहीं भी आया था तो उन तजावीज़ में हम तमाम डिपार्टमेंट्स को भी लिख दिया था कि जो मेयर के मातहत होने चाहिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट पहले से थे, दो तीन चीज़ें हमने बहुत ख़ास तौर पर उसमें उसके अलावा भी लिखी थी कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। और ये हम अपने आप को सामने रखकर नहीं कह रहे, ये तो हम पूरे शहर में सबके लिए ओपन है ये मौका कि लोग खड़े हों, इलेक्शन लड़ें और पार्टियां जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन हो और मेयर मुंतखब हो। फिर हमारी इसमें जो दूसरी बहुत अहम तरीन बात थी वो ये कि इदारे वापस हों, और तीसरी बात ये थी कि आप जो यूनियन कमेटियों में जो आबादी का तनासुब है वो बहुत जो है वो बैलेंस उसका आउट है कराची और अदर दिन कराची में। और हम ये चाहते हैं कि पूरे सूबे में एक तरह से एक ही निज़ाम होना चाहिए, और हमारी सजेशन भी हमने उसके हवाले से दी थी। जाहिर है कि अभी जो डिमार्केशन हुई है और नंबर ऑफ यूसीज का नोटिफिकेशन आया है उसमें ये बात सामने आ गई कि 65,000 की आबादी पर अगर एक यूनियन कमेटी बनेगी तो कितनी मुश्किल से ये यूनियन कमेटियां गुजरेंगी। ये सब बातें हैं जो हमने अर्ज की हूँ। फिर उन तमाम अस्पतालों के हवाले से, डिस्पेंसरियों, तालीमी इदारों के हवाले से जो KMC के हैं, उन सब पर भी हमारी गुफ्तगू हुई। तो उसके बाद शाह साहब और उनकी टीम ने ये यकीन दिलाया कि हम इसमें से कुछ चीज़ें तो फौरी तौर पर इसको ठीक कर सकते हैं और आप जो है ये धरना मौखर कर दें। हमने इनसे यही अर्ज किया कि जो आप ठीक कर सकते हैं, बेहतर ये है कि आप यहाँ उसका अनाउंसमेंट कर दें और बाकी चीज़ों के ऊपर हम जो है वो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दें। इन्होंने कहा कि ठीक है, जब कमेटी की बात है तो कमेटी बना देते हैं, और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप धरना जो है वो ख़त्म कर दें। फिर उन्होंने कहा ख़त्म नहीं करें तो मौखर कर दें। तो मैंने इनसे फिर हमने मतलब निकाला कि मौखर करना किसे कहते हैं, मुलतवी करना किसे कहते हैं, मनसूख करना किसे कहते हैं। तो मुलतवी का मतलब है इल्तवा में डाल दो कि कल करेंगे, फिर बाद में कहें फिर कल करेंगे, फिर कल करेंगे। तो वो इल्तवा वाली बात तो यहाँ बैठती नहीं है। फिर बात आई मौखर करेंगे, मौखर का मतलब तो ये होता है कि ताखीर से करेंगे, तो वो भी बात समझ में नहीं आई हमारी। फिर हमने जो है वो ये कि मनसूख, वो उसका तो मूड ही नहीं है इन लोगों का, खत्म करने का तो कोई अभी इस वक्त हिसाब ही नहीं बन रहा। तो बहरहाल फिर हमने इनसे यही अर्ज किया है कि आप कमेटी कायम कर दीजिए, हम भी कमेटी आपको बता देते हैं।
اور ہم نے جتنی تجاویز دی تھی ان تجاویز کے اوپر ایک ایک کر کے گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم یہاں پر موجود ہیں, دھرنا جاری رہے گا. البتہ ہم سندھ حکومت کی طرف سے کسی بھی پازیٹیو پیش رفت کا خیر مقدم کریں گے, اور ہماری خواہش یہ ہوگی اب کہ آپ نے ساری صورتحال بھی شاہ صاحب نے, ان کی پوری ٹیم نے دیکھ لی ہے, کہ چیف منسٹر صاحب کو بھی اور پارٹی چیئرمین کو بھی آپ ان تمام چیزوں سے آگاہ بھی فرمائیں گے, اور ساتھ ساتھ عملی طور پر ہمیں کوئی چیز ایسی آئے گی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اب اقدامات شروع ہو گئے اور اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو پھر ہم مشاورت کر کے چیزوں کو کسی اور طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. لیکن جب تک عملی طور پر ہمیں کوئی قدم اٹھتا ہوا محسوس نہیں ہوگا تو ہماری یہ مجبوری ہے کہ اب ہم آ گئے ہیں, اور اب ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں, کام کروانے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری جد و جہد آگے بڑھے گی. ہمیں اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے, جماعت اسلامی کی پارٹی کے لیے ہم چیز نہیں مانگ رہے, ہم اس شہر کے عوام کے لیے مانگ رہے ہیں, بلکہ پورے صوبے کے عوام کی, پورا ایکٹ جو ہے پورے صوبے کے لوگوں کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام تر منفی پروپیگنڈے کے باوجود ہمارے اس دھرنے میں سب سے بہترین طریقے سے جو لوگ اور پورے ترتیب کے ساتھ جو ہمارے ڈیلیگیشنز آتے رہے وہ اندرون سندھ سے آتے رہے, اور مختلف برادریوں اور مختلف جگہوں سے لوگ آئے. آج پورے صوبے میں جو ہے وہ ریلیاں ہوئی ہیں, لاڑکانہ میں, شکارپور میں, بدین میں, حیدرآباد میں, جیکب آباد میں, اور اسی طرح پورے ملک میں آج یوم یکجہتی کراچی منایا گیا ہے سراج الحق صاحب کی اپیل پر. تو ہم یہاں پر ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پورے پاکستان ہماری الحمدللہ پشت پر ہے, اور ہم جو اختیار چاہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کا بھی تو اختیار ہے نا, جو کراچی میں رہتے ہیں, پیپلز پارٹی کے سمپتھائزرز کا بھی تو, اور ان کے سپورٹرز کا اور ان کے ووٹرز کا بھی اختیار ہے جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. اور ہم آپ سے کوئی ایسے تو نہیں, ہم تو آپ سے وہ حق مانگ رہے ہیں جو آئین ہمیں دیتا ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے, اور کوئی پازیٹیو چیز سامنے آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دھرنا جو ہے وہ ایک خوشی کے اندر تبدیل ہو جائے گا, اس شہر کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہوگی. تو لیٹس سی, جب تک آپ اپنے آپ کو گرمائیں, نجیب بھائی آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ مزید ان کے ترانے سنیں, ان کے نغمے سنیں, ان کی نعتیں سنیں, ان بچوں کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے گائیڈ کریں. یہ ہمارا مستقبل ہے, ہم ان بچوں کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, سچی بات ہے, ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو جاری رکھیں. آج مباحثہ بھی ہونا ہے, مباحثے کا موضوع وغیرہ سب آپ بتائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پازیٹیولی لے کر چلتے ہیں. ہم اپنے تمام مہمانوں کے شکر. ہمارے درمیان طارق حسن بھائی بھی موجود ہیں. بہتر ہے کہ اس موقع پہ کچھ اظہار خیال طارق بھائی بھی کریں. اور ویسے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے سارے مطالبات کے ساتھ ہیں, میرا دل ہم اور میرا تلوار اور کیا کہتے ہیں دونوں ساتھ. طارق بھائی بھی بات کریں گے. میں چاہوں گا شاہ صاحب ایک کمیٹی اناؤنس کر رہے ہیں, کر دیں. کمیٹی جو ہے جی اس میں سعید غنی صاحب, مرزا وہاب صاحب, وقار مہدی صاحب, تاج حیدر صاحب اور میں بھی ہوں گا. اور میں ریکویسٹ کروں گا طارق حسن صاحب سے کہ وہ بھی ہمیں اس میں ضرور سپورٹ کریں اس معاملے میں. جماعت اسلامی کی طرف سے جو کمیٹی ہوگی اس میں مسلم پرویز صاحب ہوں گے, اور سید عبدالرشید صاحب جو ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں وہ ہوں گے, سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے, اور ہم مزید بھی اس میں جو کہ آپ کے جب نمبرز آ گئے ہیں تو ہم ایک دو ساتھیوں کا اور بھی اس میں مدد اور معاونت کے لیے اضافہ کریں گے. ابتدائی طور پر ہمارے یہ 3 صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں گے, اور میں اب چاہوں گا کہ طارق حسن بھائی بھی کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام نوجوان دوست, بزرگ ساتھی, ہماری مائیں بہنیں, میڈیا کے حضرات کو سب کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو حافظ نعیم صاحب کا, مسلم پرویز صاحب کا اور تمام جماعت کے ممبران کا جنہوں نے آج یہاں پر ہم ناصر شاہ صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کی,
सब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात यहाँ पर बरमला हाफिज नईम साहब ने जो कही, कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात पर फख्र है कि मुझे नेमतुल्लाह साहब ने अपना 8वां बेटा बनाया, और इस बात पर भी फख्र है कि अगर कराची में काम हुआ और जो लोगों को नजर आया और जो कि कराची के कोने कोने और गली गली कूचे कूचे में काम हुआ, वो उसी वक्त में 2001 से और 2005 के दरमियान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि वो न सिर्फ काम हुआ बल्कि इंतहाई ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ काम हुआ, और वो पूरा पाकिस्तान क्या पूरा दुनिया इसकी गवाही देती है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यहाँ पर हाजिर हुए, मैंने एक कोशिश की, शाह साहब से भी बात की, फिर हाफिज साहब से भी बात की, और मैं इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि हाफिज साहब भी हमेशा मेरी बात को काफ़ी सुनते हैं, रखते हैं, और शाह साहब भी हमेशा, नासिर शाह साहब भी हमेशा मेरी बात को बहुत सुनते हैं और रखते हैं। और उसमें यही मैंने कहा कि जी देखें, हम 2001 के कानून के तहत, SLG 2001 के कानून के तहत हम नाज़िम बने। ठीक है, उस वक्त के हालात और थे, उस वक्त के मामला और थे, लेकिन कम से कम ये जो बल्दियाती निज़ाम है जो कि 2021 का कानून आया है, ये ऐसा होना चाहिए कि वो एक आम शहरी को उसके हकूक दिला सके और उसके हकूक दे सके। मुझे जो अच्छी बात लगी और जो मैं आज इसलिए यहाँ पर इनके साथ आया हूँ कि इन्होंने मेरी बात को, शाह साहब ने बड़े उससे सुना और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे और बात होनी चाहिए। यहाँ आज आने का मकसद भी यही था, और जो कमेटी बनी है ये उसी सिलसिले की कड़ी है। आपकी जद्दोजहद किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज 10वां रोज है आपका, आप सर्दी को बर्दाश्त करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जद्दोजहद जो है वो न सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे लोकल गवर्नमेंट्स ऑर्डिनेंस सिंध के लिए इंशाल्लाह ताला ये एक कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। और जैसे कि शाह साहब ने कहा और जैसे कि हाफिज नईम साहब ने कहा, इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी और करने की कोशिश करेंगे जिससे एक आम शख्स को फ़ायदा पहुँचे और उसके हकूक़ उसको मिले। मैं शाह साहब का भी और नईम साहब का और जमात की पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमें मौका दिया कि हमने उनके साथ बैठकर बात की, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मिलकर एक अच्छे लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की तरफ जाएंगे।